السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ بڑے بڑوں کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ اکثر چھوٹے جو ہیں پس جاتے ہیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اداروں کے معاملات جو ہیں وہ روزانہ سامنے آ رہے ہیں، بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں، جمہوریت کو بچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جمہوریت پر کسی قسم کا جو ہے ضرب نہ لگے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جمہوریت کے اندر، اس دور کے اندر کیا جمہور کا بھی کوئی خیال رکھا گیا ہے؟ بہت آسان ہے یہ کہنا، جیسے کہ آج نواز شریف صاحب نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب سندھ کے دورے پر تھے تو انہوں نے کہا کہ غریب عوام کے بارے میں نہیں سوچا گیا اور 3 سال تک وہ دیکھتے رہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جس کی ٹرن آتی ہے یا جب جس کی حکومت جس جگہ پر ہے تو کیا وہاں پہ وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوں، اور لوگ تو یہ کہیں کہ جیسے مہاتیر محمد کو کہا گیا تھا، جیسے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں مثالیں ملتی، کہا گیا تھا کہ جناب آپ 2 سال کیا، آپ 4 سال کیا، آپ 10 سال برسر اقتدار رہے، کیونکہ آپ کے ہونے سے ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسا جو ہے وہ ممکن یہاں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پرفارمنس ہوتی نہیں ہے، اور پرفارمنس ہوتی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تنقیدوں پہ تنقیدیں۔ میں تعارف کراتا ہوں پہلے 2 مہمان جو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں، بہت ہی سینئر لیڈر ہیں، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ آج کے پروگرام کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمنٹ میں کہا، پہلے تو اپنی کرسی کا اشارہ کیا کہ وہ کرسی ہے جس پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بیٹھتی رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ این آر او کی بات کرتے ہیں، این آر او عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو نہیں پکڑتے کہ جو این آر او لے کر آئے تھے۔ اور واضح طور پہ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ وہ تو اس ملک میں آنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو این آر او لے کر آئے تھے، اور فل ٹارگٹ کیا جنرل پرویز مشرف صاحب کو، مشرف صاحب کی پارٹی جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جلسہ بھی ہوا، اے پی ایم ایل اور پاکستان مسلم لیگ، اس کی جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ تو یہ جو کہا آپ یعنی وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں، کل آپ نے سنا ہوگا جو میں نے ابھی بیان بھی فرمایا، اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہ ابھی 3-4 سال ہو گئے ان کو باہر گئے ہوئے، اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا۔ اب جب آنے لگے ہیں، ملکی حالات دیکھے ہیں، ان کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس وقت ان کو یہ سڈنلی خیال آ گیا جن کو کرنا چاہیے تو حکومت ہے، ہی از کمنگ بیک، ہی از ٹیکنگ آل چیلنجز جو لیگل ہے، پولیٹیکل ہے۔ نہیں آیا کیونکہ اس 2 سال سے تو کیس چل ہی رہا تھا، لیکن اس کا کلائمیکس ابھی آ گیا ہے، اس لیے انہیں خیال آیا کہ بھائی جن پر یہ لاگو ہو رہا ہے 8041 لوگ جو ہیں ان کی تو بات کر رہے ہیں، جو لے کر آئے ان کی کوئی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی پکڑو۔ ان کو تو پکڑیں تو وہ بھی آ رہے ہیں، تو جو ان کے لیگل خود وہ کہتے ہیں جی میں اویلیبل ہوں، مجھے جو لیگل اور پولیٹیکل مینز ہے میں اویلیبل، مجھے فیس کرنے میں تیار ہوں۔ اس کے ساتھ تھوڑی بات ہے کہ این آر او سے یہی تو سارے بیٹھے ہیں حکومت میں ہیں، اور یہ ایک پرپس ہے این آر او کو لانے کا، بیسیکلی یہ تھا کہ جو انہوں نے بعد میں اکنالج بھی کیا، میں نے غلط کیا، کہ ایک تمام پولیٹیکل مین سٹریم لیڈر جو پاکستان میں آ جائیں گے، جنرل الیکشنز ہوں گے، اور جو پارٹی جیتی ہے اس میں آنے کے بعد وہ دے ول فارم دی گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو یقینی طور پہ واضح ہے کہ مشرف صاحب نے اس پر، یہ واحد ایک معاملہ ہے جس پر انہوں نے معافی بھی مانگی قوم سے، ادروائز وہ سارے معاملات میں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، لال مسجد سے لے کے اکبر بوٹی تک، ان سب چیزوں پہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا تھا۔ سر، یہ جو ڈیٹ مشرف صاحب نے دی، کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو 26 سے 30 کی جنوری کی ڈیٹ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب منظور وسان صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر وہ آئیں گے تو کراچی ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے وہ حوالات میں جائیں گے، اور پھر وہاں سے جواب آیا کہ یہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ بھی اس حکومت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈیٹ بتائی گئی تھی کہ جناب ان ڈیٹس میں مشرف صاحب تک پہنچی تھی خبر کہ ان ڈیٹس کے اندر جو ہے یہ حکومت اس سے پہلے جا چکی ہوگی۔ آپ دے دیں تاریخ، آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ واقعتاً جمہوریت کے نام پر جمہور فراموشی کی جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور جس طرح عوام کو مشکلات سے دوچار کر کے اپنے اناؤں کی جنگ پاکستان کے اداروں کے خلاف چھیڑی جا رہی ہے، اس کو پاکستان کے عوام مسترد کرتے ہیں، کسی بھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کرپشن کا تحفظ کرنے کا نام آج جمہوریت قرار دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن، لوٹ مار، کک بیک وصول کرنا اور
قوم کے مفادات کا سودا کرنا انتہائی قابل مذمت چیز ہے اور دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ NRO پاکستان کے اندر لوٹ مار کا وہ قانون تھا کہ جس کو بالآخر سپریم کورٹ نے مسترد کیا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جن لوگوں نے NRO کا دفاع سپریم کورٹ میں تو نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ان کو پاکستان کے عوام کسی بھی طریقے سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی میرا یہ خیال ہے کہ پوت کے پاؤں تو پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ آج پاکستان کے حکمرانوں کا جو رویہ ہے وہ سب سے زیادہ جمہوریت کش ہے، وہ سب سے زیادہ جمہوریت شکن ہے۔ کسی ملک کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے ملک کو خط لکھا جائے کہ آپ ہمارے اداروں کے خلاف ہماری مدد کیجئے اور ہم اس کے نتیجے میں آپ سے اس سودے بازی کے لیے تیار ہیں، اور یہ معاملہ اگر عدالت کے اندر پہنچ جائے تو آپ کہیں کہ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کسی ملک کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی برسی کے موقع پر کسی سپریم کورٹ کو چیلنج دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم آپ کے پاس بھی آ جائیں گے لیکن یہ عدالتیں اگر ہمارے ہاتھ میں ہوں گی تو یعنی آپ یہی سر آپ کو روکتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ ناظرین، عوامی ایکسپریس میں عوام کی ہم بات کرتے ہیں اور عوام کس حال میں ہے۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ جمہوریت میں اور جمہوریت بچانے کی تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں لیکن جمہور کا جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا، اور جمہور کا احساس جو ہے ہونا وہ ضروری تھا۔ اگر جمہور کا احساس جو جمہوریت میں نہیں رکھا جائے گا اور اپنی کرسیاں بچانے کی بات کی جائے گی تو پھر جو ہے کیسے جمہوریت جو ہے پٹری پہ چلے گی۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ جو بڑے معاملات ہیں، جو جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر یا آپ سمجھتے ہیں لیڈرشپ کی کمی ہے کہ عوام کو ساتھ نہیں ملایا جاتا، یا جو روزانہ کے جیسے آج جو آج کے جو معاملات ہیں، آج کی جو بریکنگ نیوز ہیں، کیا اس طرف سوچنے کے بجائے جو ہے وہ کس طرح سے عوام کو ایڈریس کریں کہ یہ بتایا جائے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا آپ سے ایک رابطہ اور ایک لنک ہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی مشکل سائنس نہیں ہے کہ عوام کی حالت کو کیسے بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا تھا۔ 4 سال ہو گئے، مہنگائی ہے کہ ہر مہینے وہ اپنی حدیں توڑ رہی ہے، خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ عام آدمی بیچارہ بے روزگاری کا شکار ہے، ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ادارے بالکل تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی اخبار میں خبر یہ چلتی ہے کہ اب آج سے ریلوے میں مال بردار گاڑیاں چلنے لگیں گی، یعنی مال بردار گاڑیاں بند ہی کر دی گئی تھیں۔ اور PIA کا برا حال ہے، اسٹیل مل کا برا حال ہے، ریلوے کا برا حال ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اداروں میں یہ کیفیت ہے کہ وہ جو میٹرک پاس تھے، دوستیاں نبھانے کے لیے ان کو OGDC کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ لیکن سر یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہے نا، پاکستان میں تو کلچر ہے، حکومتوں میں ہوتا رہا ہے، انہوں نے بھی کر لیا، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی جگہ پر حکومت کے تمام اقدامات غلطیوں سے پر ہی ہوں اور اس کے اندر کسی بھی جگہ آپ کوئی چیز اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کرپشن کا ایک دریا بہتا نظر آتا ہو یا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے 4 سال کے اندر کہ جو عوام کو ڈیلیور ہو سکی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنا کوئی منشور پیش کیا تھا اس منشور سے قطعاً بے وفائی کی گئی ہے، عوام کو بھلا دیا گیا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی میدان کے اندر نکل کے اگر احتجاج کروڑوں کر رہے روپے ہیں۔ خرچ کر کے الیکشن جیتا جاتا ہے، 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد نمبر لگتا ہے، پھر روٹیشن پالیسی ہے، پھر ظاہری بات ہے پارٹی کو بھی چلانا ہے، اپنی بھی کمانا ہے، اور پھر ہر جگہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے سارے معاملات چلانا، تو بڑی مشکل سے تو دور آتا ہے سر، کمانے کا وقت ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پھر قومی اسمبلی میں قرارداد یہ پیش ہونی چاہیے کہ کرپشن کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔
قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پھر عوام کو ہضم نہیں ہوتی کہ جمہوریت کے لیے ہم ایک ہیں. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایسی جمہوریت جس کے اندر سب سے زیادہ جمہور کا قتل عام ہوتا ہو, اس کے مفادات کو بھلایا جاتا ہو, ایسی جمہوریت پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہے. پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے اور الیکشن کا بائیکاٹ کر کے یہ باتیں سر بولنا بڑا مشکل ہے, لیکن جس قبر کا حال مردہ جانتا ہے, جس پر گزرتی ہے, تو سر وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. آپ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں سر. دیکھیے, پارلیمنٹ کے اندر بھی تھے تو ہم نے عوام کے تحفظ کی بات کی ہے, اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں تو ان لوگوں کو جب آپ پارلیمنٹ میں تھے تو آپ نے پرویز مشرف کے تحفظ کی بات کی تھی اس وقت. نہیں, ہم نے جو ان کی وردی کے تحفظ کی بات ہم نے جنرل پرویز مشرف سے وردی اتروانے کی بھرپور کوشش کی اور یہ چاہا کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام آئے. آج کی حکومت بھی آئی ہے, ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا, لیکن ہم نے یہ چاہا کہ آج کی یہ حکومت آئین اور قانون کے مطابق جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عوام کے مفاد میں کام کرے. لیکن 4 سال کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مشرف کی حکومت زیادہ اچھی تھی, زیادہ بہتر تھی. نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ نئے آنے والوں نے جس کارکردگی کا ثبوت دیا ہے, تو لوگ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ نئے کفن چوروں نے پرانے کفن چور کی یاد تازہ کر دی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس حکومت نے جتنی نالائقی کا ثبوت دیا ہے, ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عوام کے لیے کام کرتے, جتنے مواقع ان کو ملے اور جس طریقے سے ان کے لیے راستے کھلے, انہوں نے خود اپنے راستوں کو بند کیا ہے. اور اس وقت اگر بحران کا شکار ہیں تو یہ بحران بھی ان کا اپنا. مشرف صاحب کے حوالے سے, کیونکہ ساتھ بیٹھے ہوئے, اس لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں پاکستان کے اندر تو ایک جماعت اسلامی ایک اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, مثلا بہت سارے نعرے جو ہیں وہ وابستہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ, گو امریکہ گو کے سے لے کر, اور بہت سارے. تو آپ کیا کریں گے, استقبال کریں گے, کیا آپ کیا چاہیں گے مشرف صاحب کے ساتھ, کیا سلوک ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ مشرف صاحب پاکستان کے حکمران رہے ہیں, اور مشرف صاحب ایک پاکستانی ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق انہیں پاکستان کے اندر قوانین کے مطابق سیاست کرنے کا حق ہے. ان کو پاکستان کے اندر ہی آ کر سیاست کرنی چاہیے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ عدالتوں میں ان کے بارے میں موجود ہے, جو کچھ قوانین کے مطابق ان کے بارے میں موجود ہے, ان کے بہت سارے وارنٹس جاری ہو گئے, ان کی جائیداد فروخت کرنے کی بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق انہیں عدالتوں کے اندر پیش ہونا چاہیے اور وہاں پر جا کر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف ہم نے اپنی ایک تحریک بھی چلائی ہے اور ہم نے بالکل اس کے بارے میں اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے. الحمدللہ کوئی این آر او ہمارے نام پر نہیں ہے, اور کوئی این آر او نہ ہونے کا بھی یہ آپ کو حکومت میں نہیں آنا تھا نا, اس لیے نہیں ہے آپ کے پاس. جی, آپ کو حکومت میں نہیں آنا تھا, جن لوگ حکومت میں آنا تھا ان کے نام. جناب والا منصب تو ہمیں مل سکتے تھے, لیکن شرط حضوری تھی. یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی, بس اتنی سی مجبوری تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں این آر او کر کے آئے, پہلا این آر او کر کے نہیں آئے, بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ تاریخ رہی ہے. اس لیے زیادہ نقاب اٹھایا تو نہ جانے اندر سے کیا کیا نکلے گا. اس لیے آج اگر این آر او پر ہاتھ رکھا گیا ہے اور اس کے تمام حقائق عوام کے سامنے آ گئے ہیں کہ 6 کیری لوگر بل کے برابر پیسہ ایک این آر او کے اندر معاف کیا گیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئین, کوئی قانون کسی حکمران کو یہ حق نہیں دیتا کہ کسی کی کرپشن کو اس طرح معاف کر سکے, اور نہ ہی وزیر اعظم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے. جی سر, وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جائیں گے, اور 19 تاریخ کو, اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ بھی اب ساتھ ہوں گے بحیثیت وکیل ان کے. اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ایک اچھا فیصلہ وزیر اعظم کی طرف سے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو اچھا فیصلہ ہے. ہی ہیز ٹو گو, جب کورٹ نے سمن کیا ہے تو ایز اے چیف ایگزیکٹو ہو از اے سمبل آف ایگزیکیوشن آف آل آرڈرز, امپلیمنٹیشن آف آرڈرز, ویدر لافل آپ کی اپنی کیبنٹ کی ہے یا سپریم کورٹ کے ہیں, وہ تو انہوں نے کرنے ہیں اور فیصلہ کیا. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈیفائنس یہ ہے, اور جو ان کے خلاف بات ہے, جو سپریم کورٹ نے ان کو مجبوراً بلانا پڑا, دے نیور وانٹڈ ٹو کال چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, کہ ایک انہوں نے 6 آپشن دی, 16 تاریخ دی, 6 لارجسٹ بینچ بنا دیا, اور اٹارنی جنرل چیف ایگزیکٹو کی ہدایات کا
رات کو 2 بجے تک انتظار کرتا رہتا ہے, اس کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے صبح جا کے, اور وہ کورٹ میں کہتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ان کے نزدیک ایک سپیریئر اعلیٰ عدلیہ کی کیا حیثیت ہے. تعریف تو کر دینا تھوڑی سی وزیر اعظم کی, کہ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی تصادم کی بات نہیں ہے, میں جاؤں گا سپریم کورٹ کے سامنے. اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا, ہی ول بی جسٹ ہی ول بی گیٹنگ اے پنشمنٹ اینڈ ہی ول بی آؤٹ آف دا آفس. وہ تو ابھی بھی دیٹ تھنگ از دیئر. لیکن تعریف تو اس وقت کی جائے کہ یہ سارا کیا ذرا چیف ایگزیکٹو وہ پاکستان کا ہے, اس لیے ہے کہ NRO کو امپلیمنٹیشن کرانا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا یہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اور اگر وہ کوئی آرڈر پاس کیے لیٹر لکھنے کے تو وہ ان کو لکھنے چاہیے تھا, یا وہ جا کے کورٹ میں کہیں گے کہ ان کو استثنا اپلیکیشن دے, پٹیشن دیں, اور سپریم کورٹ اس پہ ڈیسیژن دے دیں گے آپ کو استثنا ہے یا نہیں ہے. اب اس سٹیج پہ آ کے دیکھیں, اب یہ پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات کی, آپ نے جمہوریت کے حق میں قرارداد پاس کروا لی. کون کہتا ہے, کیا جماعت اسلامی, کیا APML, کیا نواز لیگ, کوئی اس میں دو رائے ہیں؟ نہیں, دو رائے ہیں نا, جبھی تو وہ جمہوریت کے بارے میں ہاؤس سے باہر چلے گئے تھے مسلم نواز کے لوگ جو ہے سارے, وہ چلے گئے, لیکن جمہوریت کے بارے میں کسی کی دو رائے نہیں ہے. ایوری بڈی وانٹس کہ ڈیموکریسی شوڈ کنٹینیو ان دا کنٹری, اور یہی ایون آرمی اور سیکورٹی ایجنسی. ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ناظرین, اور پچھلے دنوں جماعت اسلامی کا مظاہرہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے, کیا وجہ تھی اس کی, اور جو ملکی حالات ہیں اس میں کچھ سوالات بڑے اہم ہیں, وہ میں پوچھوں گا. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ اب کیس نہیں لڑ سکیں گے کیونکہ نااہل انہیں قرار دے دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیرسٹر اعزاز احسن جو ہیں وہ اب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ہے 19 تاریخ کو جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. یہ تمام معاملات جو ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, ویسے تو بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے. ذرا دو جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بھی پیشن گوئی لے لیتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو اب ہوگا کیا پرویز الہی وزیر اعظم بن جائیں گے, کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی, کیا جو ہے بوٹس آ رہے ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے, یا پھر کچھ نہیں ہوگا, وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے. کل ہم نے جب بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر سے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونے والا ہے جناب, سب کچھ ایسے چلتا رہے گا. آپ لوگ ایسی بلا وجہ میں میڈیا جو ہے وہ بریکنگ نیوز خبریں بناتا ہے, اور لوگ جو صبح سے شام تک پتہ نہیں کیا کچھ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت آئی ہے, پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پہ نئی تاریخیں, نئے مہینے جو بتائے جاتے ہیں کہ جناب فلاں مہینے جو حکومت جانے والی ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب, کیا ہونے والا ہے؟ ویسے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نوٹس میں لیا ککھ نہ ہی لیا, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اگر اس موقع پر بھی ہوش کے ناخون نہیں لیے گئے اور سوئس عدالتوں کے فیصلے کو حاصل کرنے کے لیے اور کارروائی آگے بڑھوانے کے لیے اگر خط نہیں لکھا گیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ اقتدار اور موجودہ حکمران اپنی جگہ پر اسی طرح باقی رہ سکیں گے. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کے ٹھیک ہے جی نہیں لکھا, میں معذرت خواہ ہوں, معافی چاہتا ہوں, اور نیا وزیر اعظم آ جائے؟ میرا خیال ہے کہ سارے دائرے کھلے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے خاصے کالے بکرے قربان ہو رہے ہیں, تو کالے بکروں کی تو ملک میں کمی ہو گئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی قربان ہو جائے. کیونکہ وزیر اعظم نے خود بھی پچھلے دنوں کہا کہ وہ پارلیمنٹ کو چاہتے ہیں کہ 5 سال مکمل کرے. وزیر اعظم کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی, یہ بات انہوں نے خود کہی. بنیادی طور پر جمہوریت کا مطلب بھی افراد کو بچانا نہیں ہوتا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند مخصوص افراد کے تحفظ کے لیے پوری طرح ہر چیز کو, سسٹم کو ڈیریل کیا جا رہا ہے, اور اگر سسٹم کو اس کے مطابق چلایا جائے تو پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا فائدہ ہے, ان کا منافع ہے. چند لوگ ہو سکتا ہے کہ اس شکنجے کے اندر آ جائیں گے, اس لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ کرپشن کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے, وہ جمہور اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں ہو رہا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, کیا آپ کی پیشن گوئی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت جو 2-3 آپشن ہی ہیں, ایک تو اگر پرائم منسٹر جاتے ہیں اور وہ جا کے نہیں کہتے جی کہ یہ کیونکہ استثنا ہے اور میں اس کو کہیں آئین اور کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی میں نے اوتھ لی ہے, اس کے اوپر میرے خیال میں سپریم کورٹ اگر ان کو کوئی بھی ایسی پنشمنٹ دے دیتا ہے جس کے اوپر کانٹیمپٹ لگتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں, تو میرے خیال میں ان لائن پرائم منسٹر جو کچھ عرصے کے لیے لانے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کا نام بھی تھا
نہیں وہ تو خیر لیکن ممبر ہی نہیں ہے ممبر نہیں ہے تو نیشنل اس لیے وہ نہیں ہو سکتے. تو پرویز الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کا نام آ رہا ہے. جیسے پہلے چودھری شجاعت صاحب 2-3 مہینے کے لیے بنے تھے، میں بھی یہ بنتے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا نام بھی لگ جاتا ہے اور سینٹ الیکشن کا کوشش کی جاتی ہے کہ سینٹ الیکشن کمپلیٹ کر لیے جائیں اور اس کے بعد وہ ایک جنرل الیکشن جو ہے کیئر ٹیکن گورنمنٹ آتی ہے اور جنرل الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک اس میں آپشن ہے. لیکن ایک بات سمجھنی ہے کہ ایک فرد واحد کو بچانے کے لیے، کون سے فرد واحد؟ فرد واحد آف کورس پریزیڈنٹ آف پاکستان، آئی ایم ویری کلیئر. اگر ان کو بچانے کے لیے پچھلے 6 مہینے سے، یہ 1 سال سے تمام حکومتی کارروائی جو ہے وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ختم ہوئی ہے. ایک ڈائریکشن میں کبھی ایک منسٹر آتا ہے، وہ لا منسٹر چینج ہوتا ہے، کبھی اٹارنی جنرل چینج ہوتے ہیں، کبھی چیئرمین نیب چینج ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک امپریشن پاکستان میں جو جمہوریت کا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سے جانے کے بعد اگر یہ جمہوریت پراپر طریقے سے 5 سال چلتی تو میرے خیال میں وہ اس سے جمہوریت کی بنیادیں اور مضبوط ہوتی اور آئندہ کے لیے 5 سال کے لیے ایک جو تھا بات یہ کمپلیٹ بتائیں ہونا کہ چاہیے. یہ ایک تو مزاج نہیں ہے نا، بہت سارے لوگوں کا مزاج تو یہ پرائیویٹ چینلز کے ٹی وی شوز بھی نہیں ہیں. اور میں نام لے سکتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ نے کبھی انہیں کسی ٹاک شو میں دیکھا بھی نہیں ہوگا. وہ ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو 90s کے اندر جو نون کی یا پی پی کی حکومت رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اسی مزاج سے آپ ڈیل کریں، اسی مزاج سے ہم بات کریں گے. ہمیں تو خیر دیکھنا پڑتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے، ہمیں پھر ان کے ایکسکلوسیو انٹرویو کرنے پڑتے ہیں، اس میں بھی بڑا سنبھل کے، اور پھر لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ اسی وجہ سے نظر بھی نہیں آتے ہوں گے. تو اسی طرح ایک حکومت چلانے کا بھی ایک مزاج ہے، ایک ٹرینڈ سیٹ ہے. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان ایکشن ہے، تو یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ حکومت جو ہے، یہ جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں، یہ نہیں چلا رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو حکومت چلا رہی ہے. اس لیے سپریم کورٹ کو چلانا پڑ رہا ہے کہ وہ حکومت جو ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ حکومت کو چلانے کے لیے نااہل ہیں. ان میں کمپٹنسی ہے ہی نہیں، پروفیشنل کمپٹنسی نہیں ہے. اس کے بعد ان میں کرپٹ ایلیمنٹ اتنے زیادہ ان کے منسٹرز میں آ گئے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ، اور پھر نیپوٹزم بھی اتنا زیادہ ہے کہ جو ان ایلیجیبل لوگ ہیں، آپ نے اسٹیٹ کارپوریشن کے جتنے بھی لگائے ہوئے ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں. اور وہ ایک آپ کو منتھلی ریونیو جو ہے وہ حکومت کو بیک ڈور سے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے قومی ادارے بھی تباہ ہو گئے. اگر اس کے بجائے میں آئی اسٹل فیل ایز اے نارمل پرسن کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ان حالات میں والنٹرلی کہتے کہ دس از اے پرابلم اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ریزائن جسٹ فار دا سیک آف جمہوریت اور ڈیموکریسی، میرے خیال میں سب سے زیادہ ان کی خدمات ہوتی، بجائے اس کے کہ 1 سال اور رہنے کے بعد یہ ہو. اور اس میں کئی چیزوں کو تھریٹنڈ ہے. کبھی کہتے ہیں جی کہ بوٹس آ جائیں گے، کبھی کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے، کبھی کہتے ہیں کیئر ٹیکر آ جائیں گے یا کوئی بنگلہ دیش ماڈل آ جائے گا. ان کو ختم کرنے کے لیے اگر ایک فرد واحد اپنی ایک سیکریفائس ہی دیتے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے قومی اداروں کے لیے اور اداروں کے کنفیڈریشن سے بچانے کے لیے، تو میرے خیال میں اس وقت سب چیزیں سموتھ چل رہی ہوتی. یہ بڑی ویسے بہت معصومانہ آپ کی خواہش ہے اور اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ پھر ایک آپشن ہے کہ آپ نے اگر اتنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے اور عوام کا بھی اعتماد کھو چکا ہے، آپ کے قومی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے جنرل الیکشن اناؤنس کروائیں اور آپ اس کو جنرل جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کے لیے تو کیوں کروائیں؟ دیکھیں 5 سال کا مینڈیٹ ہے، 5 سال پورے کریں گے. پرابلم یہ ہے، دیکھیں سب سے زیادہ میں بتاتا ہوں، ان کے ساتھ ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس میں ایکولی بلیم جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. اگر پی ایم ایل این ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن اپنا رول ادا کرتی اور وہ حکومت کے ساتھ نہ ملتی فرینڈلی اپوزیشن کے طور پر، پنجاب حکومت میں اچھی کارکردگی دکھاتے، تو پھر میرے خیال میں بہت چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. جمہوریت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب کہ عوام کے نمائندے جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے، چاہے پاکستان میں کسی بھی انداز میں ووٹ ڈلتے ہوں یا لوگ الیکٹ کے بجائے سلیکٹ ہوتے ہوں اور پھر چلے جاتے ہوں، کہ وہ عوام کا احساس کریں گے. لیکن بڑی بے بسی جو ہے عوام کے اندر محسوس ہو رہی ہے. ٹائم سے ایک بریک کا ہوا، بریک کے بعد ہم ان کی خواہش بھی پوچھیں گے. یہ تو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب، پچھلے دنوں جو پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے جماعت اسلامی نے میں کہوں گا ایک طرح کا دھرنا دیا یا مظاہرہ کیا، اور اس میں بڑے میسیجز چلے کہ تیار ہو کے آئیے گا، ڈبل کپڑے پہن کے آئیے گا، اپنے آپ کو باندھ کے آئیے گا. مثلا آپ کے کارکنوں کے پاس جو پہنچے کہ پولیس کے ساتھ بڑے کچھ محاذرائی ہو سکتی ہے، کیونکہ نہیں ہوئی پھر وہ وہاں پہ. خیر اتنی کیا مقصد کیا تھا، کیوں وہاں پہ مظاہرہ کیا گیا تھا؟
لیکن لاپتہ افراد کا ایک پورا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، مسنگ پرسنز کا، اور اس ملک کے اندر آج یہ کیفیت ہے کہ بے شمار انتہائی شریف قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر موجود ہیں، کس نے اٹھایا ہے، کون لے گیا ہے، اور ان میں جماعت اسلامی کے کئی کارکنان بھی موجود ہیں۔ میں اگر ان کے نام لوں تو اجمل وحید کا نام لوں گا کہ جو ایک استاد ہے، ایک اسکول میں پڑھاتا ہے، معاذ فاروقی کا نام لوں گا جو ایک طالب علم ہے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو پاکستان کے شہری ہونے کے حوالے سے ان کا یہ حق ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے، ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے۔ کون لے گیا ہے، کہاں پر لے گیا ہے، کس طرف چلے گئے ہیں، یہ وہ خدشات ہیں کہ جو صرف ان دو لوگوں کے نہیں بلکہ بے شمار ہزاروں نوجوان ہیں بلوچستان کے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے، اور صوبہ سرحد کے اندر بھی یہ بالکل سلوک ہو بلوچستان رہا میں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایشو تھا، مشرف دور میں بھی رہا ایشو مسنگ پرسنز کا، ابھی بھی حل نہیں ہوا ہے۔ جی ابھی بھی حل نہیں ہوا بالکل۔ آج بھی وہاں سے لوگ لیکن غائب آپ کر کا جو دیے مظاہرہ جاتے ہیں۔ تھا وہ تھا پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے، اور آپ کا جو مظاہرہ تھا خاص طور پہ وہ کراچی کے جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے آپ نے فوکس کر کے کیا تھا۔ نہیں، اس کی قیادت لیاقت بلوچ صاحب کر رہے تھے، اور لیاقت بلوچ صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے وہاں پر گفتگو میں بھی پورے پاکستان کے اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کراچی کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن ہم پورے پاکستان کے اندر مسنگ پرسنز کے لیے، لاپتہ افراد کے لیے پہلے سے جدوجہد کرتے رہے، اور اگر پارلیمنٹ کے سامنے بھی کوئی مظاہرہ ہوا ہے تو ہمارے لوگ اس اس بات کے کا اندر کیا شریک ثبوت ہے ہوئے۔ کہ جو لاپتہ ہوئے لوگ وہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہیں؟ یعنی آپ نہ ایجنسیز کے پاس نہیں گئے، آپ مطلب اسٹیٹ فورسز کے پاس نہیں گئے، آپ جو ہیں وہ گئے پولیس کے پاس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر قانون نافذ کرنے والا پہلا ادارہ جو عوام کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ پولیس ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی سوال کرنا چاہیے، ہمیں کوئی گفتگو کرنی چاہیے تو ایک طرف تو پولیس سے کرنی چاہیے، دوسری طرف عدالت کے اندر جانا چاہیے، اور ہم نے اپنی ٹھیک جگہ پر پہنچ کر اپنی بات کو پہنچایا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ پورے میڈیا کے ذریعے یہ بات بھی لوگوں تک پہنچ گئی ہے، ذمہ داران تک بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ وقت پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی قوتیں اس طرح کا انتشار جنم دینا چاہتی ہیں کہ جس میں حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے والی قوتیں بھی ایک مشکل سے دو چار ہو جائیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے بالکل ایسے لوگ کہ جنہوں نے کبھی قانون شکنی نہیں کی ان کو اس طریقے سے اٹھا کر غائب کر دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک دوسری کیفیت پیدا ہوگی۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہیں اس میں اشتراک عمل بہت ساری چیزوں کا ضروری ہے، اور وہ لوگ کہ جو پاکستان اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرنا یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، کیونکہ پارٹیز کی بات ہو رہی ہے تو آج فواد چودھری نے جو ہے استعفیٰ دیا اے پی ایم ایل سے، اس سے پہلے ڈاکٹر شیر افغان بھی جو ہے استعفیٰ دے چکے ہیں مشرف صاحب کی پارٹی سے، ڈاکٹر نسیم اشرف بھی جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو آج بہت ساری جگہوں پر صحافی حضرات خاص طور پہ یہ بات کر رہے تھے کہ مشرف صاحب کیونکہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے اس لیے وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں لوگوں کو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو نئی پارٹی جو بھی نو تنظیم ہوتی ہے پارٹی کی بنتی ہے تو اس میں شروع میں پرابلمز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر شیر افغان کا تھا ایک تھوڑا ایشو تھا، میرے خیال میں وہ بھی کافی حد تک ریزالو ہو گیا ہے۔ چودھری فواد صاحب کے ساتھ ایک مائنر ایشو تھا، ان کے کوئی تحفظات تھے، میرے خیال میں وہ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ پارٹی میں آنے کا اناؤنس بھی کریں گے اور واپس آ بھی جائیں گے، اور یہ اتنا ایشو نہیں تھا بلکہ اس کو پہلے ریزالو کر لینا چاہیے تھا۔ پرابلم یہ ہوتی ہے ایٹ ٹائم تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، بیکاز ہمارے لیڈر جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، اور یہاں پر کوئی ایٹ ٹائم تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیڈر تو باہر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں جو لیڈر ہیں وہ بھی باہر ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ اس لیے کہ ان کو جانا پڑتا ہے نا، جب آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے جا کے تو وہاں پر جا کے بیٹھ کے جو آپ ٹیلی فون پہ ہر بات اچھا یہ بتا دیجئے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں کراچی میں جلسہ ہوا، اس میں مشرف صاحب نے جو ڈیٹس بتائیں کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان میں، اور جب منظور حسین صاحب نے کہا کہ انہیں ہم ایئرپورٹ سے ہی پکڑ لیں گے، اس کے بعد میں جواب میں آپ نے کہا کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ حکومت رہتی ہے اس ڈیٹ تک، اور آثار یہی ہے کہ رہے گی جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نگاہی نہیں جا رہی حکومت، تو مشرف صاحب پھر بھی آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں، انہوں نے 27 سے 30 کا ایک بریکٹ دی ہے، یعنی ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ ہی از گوئنگ ٹو ایکسپٹ آل چیلنجز، اچھا چاہے وہ لیگل ہیں، اگر کوئی کیسز ہیں وہ بھی فیس کریں گے، اگر کوئی پولیٹیکل چیلنجز ہیں تو وہ بھی فیس کریں گے، اور اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ کہ ایز اے فرسٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، ڈیموکریٹک طریقے سے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں،
آگے ڈیموکریٹک طریقے سے وہ دوبارہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پارٹی بنائی ہے انہوں نے اور وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. میرے خیال میں اس پر لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کو پورا چارج دیکھنا چاہیے, ان کی 9 سالہ کارکردگی دیکھ لیں, خاص طور پہ عوام کے لیے جو یہ جمہوری عوام ہے, جمہور کے لیے کیا کیا ہے. اور ان کے 92 روپے کا ڈالر مشرف صاحب نے مینٹین کیا ہوا تھا 60 روپے کے اوپر. ابھی پچھلے دنوں ان کا جب جلسہ ہوا تو انہوں نے بڑی لمبی لسٹ دی کہ جناب ہمارے مشرف کے دور میں کیا چیزیں تھیں اور اب کیا چیزیں ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آج واقعی لوگ مشرف کو یاد کر رہے ہیں کہ جناب ان سے جان چھوٹے مشرف صاحب آ جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب اس سے آگے کی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایسی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر بار بار آتی رہیں لیکن جو عوام کی تقدیر تبدیل کرنے کے بجائے اپنی ہی تقدیر بدلتی رہتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کرتا ہے, ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک دائرہ سرداروں کا, وڈیروں کا, جاگیرداروں کا جو شاید اسی طریقے سے پچھلے دنوں قاضی حسین احمد صاحب ان ایکشن نظر آئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ایم ایم اے بننے کے دوبارہ کچھ چانسز بن رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما چکے ہیں کئی بار کہ ایم ایم اے بننے میں دوبارہ یا ایک مذہبی جماعتوں کا اتحاد بننے میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ منور حسن صاحب ہیں. آپ کیا کہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر منور حسن صاحب رکاوٹ ہوتے تو پھر کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ ایم ایم اے بن سکتی ہے. لیکن ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مثبت قوتوں کا اشتراک عمل ہونا چاہیے. معاشرے کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے سر کچھ, کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہے. کوئی چیز رول آپ دیکھیں مشرف صاحب کر رہے ہیں, تحریک انصاف کر رہی ہے, تو کیا مذہبی جماعتیں بھی کچھ تیاری کر رہی ہیں؟ جی بالکل, مثبت قوتوں کے درمیان اشتراک عمل ہونا چاہیے. مثبت قوتیں تو مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے, مذہبی قوتوں کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثبت قوتیں جس میں مذہبی قوتیں بھی شامل ہیں اور نظریہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے یکسو دیگر قوتیں بھی شامل ہیں. ان ساری قوتوں کے درمیان ایک اچھے طریقے سے اشتراک عمل, اور جماعت اسلامی بھی یہ چاہتی ہے کہ جو پاکستان میں منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں, مسلکیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, ہمارے کسی پڑوسی ملک کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر مختلف کھیل کھیلے جا رہے ہیں, ان کھیلوں کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مثبت قوتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا ہو, اور وہ انتخابات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور آج ہم نے بڑا کچھ ایسا محسوس ہوا کہ مثلا WWF فائٹنگ کے بجائے جو ہے ایک ڈرائی روم میں بیٹھ کر جس طرح ڈسکشن ہوتی ہے اس طرح سے آپ تک جو ہے وہ دو بہت ہی محترم گیسٹ جو ہمارے ساتھ تھے, ان کا ویژن جو ہے وہ آپ تک پہنچایا. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دے سکیں, بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی دوبارہ زحمت دے سکیں, اور انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ تشریف لائیں. اور میری دعا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں, جس وقت بھی تشریف لائیں, جس ہفتے بھی تشریف لائیں, جس دن بھی پروگرام میں, اس وقت ملک کے حالات بہتر ہوں. اور اتنی زیادہ جس کیفیت کے اندر ہم لوگ ہیں کہ کل کا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا, کل صبح سو کے اٹھیں گے تو پتہ نہیں کون سی بریکنگ نیوز سننے کو ملے گی. کہیں ایسے حالات نہ ہوں کہ کچھ اسٹیبلٹی جو ہے حکومت کے اندر بھی نظر آئے, کچھ اسٹیبلٹی جو ہے عوام کے اندر بھی نظر آئے. کچھ جو آج جیسے آج ہمارا پروگرام تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ جمہوریت کی بہت فکر ہے, خدا کے واسطے اب جمہور کی بھی فکر کر لیجئے. آپ سے کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.